اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر زمان کی علامت کبریٰ یعنی بڑی علامتیں اور ان کے ظہور پذیر ہونے کے دور کو فتنوں کا دور کہا جاتا ہے، اور احادیث کی کتابوں میں بھی یہ باب الفتن میں بیان ہے۔ مسلمانوں اور یورپ میں دو مشہور پیشگوئیاں کرنے والی شخصیات گزری ہیں، یورپ میں نوسٹراڈیمس اور بر صغیر میں شاہ نعمت اللہ ولی۔ یہ ذہن میں رہے کہ پیشگوئی اور سچی خبر میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور اسی لیے نبی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ ایسی خبر دینے والا ہوتا ہے جو کسی اور کے پاس نہ ہو۔ بنی اسرائیل میں ایک وقت میں بے شمار انبیاء گزرے تھے، اور بعض اوقات بہت سارے جھوٹے انبیاء بھی تھے، اور اس وقت عموماً ان کی سچائی کا واحد امتحان وہ خبر ہوتی تھی جو کسی ایک سچے بندے کو دی جاتی تھی۔ اسی عالم میں جب حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر کے زمانے میں بابل کے بادشاہ بلتحسار نے خواب دیکھا اور کہا کہ میں اس شخص کو سچا تسلیم کروں گا جو مجھے میرے خواب کے بارے میں بتائے گا، تو بہت سے جھوٹے انبیاء حیران ہو کے کہنے لگے کہ ہمیں خواب بتایا جائے تو ہم اس کی تعبیر تو بتا سکتے ہیں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم خواب بتا دیں؟ تب بادشاہ کو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں تمہارا خواب بتانے والا بھی ایک شخص موجود ہے، اور اس کی تعبیر بھی وہ بتا سکتا ہے۔ اس طرح دانیال علیہ السلام بادشاہ کے دربار پہنچے، اور پھر ان کی رہائی کے بعد بنی اسرائیل کو یروشلم تک آنا نصیب ہوا، اور وہ وہاں آباد ہو گئے۔ یورپ سے پیشگوئیاں کرتا معروف ترین شخص نوسٹراڈیمس فرانس کے ایک یہودی خاندان میں 14 دسمبر 1503 عیسوی کو پیدا ہوا تھا، لیکن اس کے والد نے کیتھولک عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ نوسٹراڈیمس نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پہ بزرگوں سے حاصل کی، اور پھر باقاعدہ مدرسے کا رخ اختیار کرنے سے پہلے وہ ادب، تاریخ، فلکیات اور طب کے علوم کا ماہر ہو گیا، اور کچھ ہی عرصے میں اس کی شہرت ایک ایسے طبیب کے طور پہ دور دور تک پھیل گئی جو طاعون کے مریضوں کا روایتی علاج یعنی ان کے جسم سے خون نکالنے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ نوسٹراڈیمس نے طاعون کے لاتعداد مریضوں کو اپنے علاج سے شفا دی، اور اس کے صلے میں فرانس کی حکومت نے اسے تاحیات وظیفہ دینے کا اعلان کر دیا۔ لیکن ان تمام کامیابیوں کے باوجود نوسٹراڈیمس کی بیوی اور دو بچیوں کا 1537 عیسوی میں طاعون سے ہی انتقال ہو گیا، لیکن اس کی دوبارہ شادی کے بعد 6 مزید اولادیں پیدا ہوئیں۔ اس کے گھر کا ایک کمرہ مطالعے کے لیے مخصوص تھا، اور یہیں تنہائی میں وہ زیادہ تر وقت گزارتا تھا۔ کمرے کے وسط میں پانی سے بھرا ایک برتن رکھا ہوا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے نوسٹراڈیمس مراقبے کے دوران ارتکاز توجہ کے لیے استعمال کرتا تھا، اور اسی مراقبے کے دوران وہ جو کچھ دیکھتا، سنتا یا محسوس کرتا اسے تحریر کر لیتا۔ یہ تحریریں شاعری کی شکل میں ہوتی، اور ہر بند کے 4 مصرے ہوتے۔ یہ قدیم فرانسیسی زبان میں تھے، جن میں لاطینی اور یونانی زبانوں کی بڑی آمیزش تھی۔ 1554 عیسوی میں اس نے اپنی مشہور تصنیف سینچریز یعنی صدیاں لکھنا شروع کی، جس کی 10 جلدیں اور ہر جلد میں اشعار کے 100 بند ہیں۔ نوسٹراڈیمس کے پیروکار یقین رکھتے ہیں کہ پچھلی صدیوں میں ایسا بہت کچھ ہوا جس کی طرف نوسٹراڈیمس نے اشارہ کیا تھا، مثلا انقلاب فرانس، امریکہ کی دریافت، کینیڈی کا قتل اور ہٹلر کا دور وغیرہ، جبکہ نوسٹراڈیمس کے ناقدین کا خیال ہے کہ اس کے بیان کردہ حالات مختلف ادوار کے واقعات کے سانچے میں ڈھالے جا سکتے ہیں، اور وہ مختلف انداز میں پیش کیے جانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ نوسٹراڈیمس کی تحریروں میں لاطینی، یونانی اور فرانسیسی الفاظ کے علاوہ فلکیات اور دیگر علوم کے پراسرار استعارے استعمال ہوئے، جنہیں سمجھنا انتہائی دشوار ہے، اور اگر کسی نے اس کی زندگی پر 80 کی دہائی میں بننے والی فلم The Man Who Sought Tomorrow دیکھی ہے تو وہ میری اس بات سے اتفاق کرے گا کہ بیشتر پیشگوئیاں اس کی غلط ثابت ہوئی ہیں۔ مثلا 1985 میں اس نے خروج دجال کا دعویٰ کیا تھا، اور اگر آپ کسی مغربی ملک کے بک سٹور میں جا کے نوسٹراڈیمس کی کتابیں تلاش کریں تو وہ آپ کو مذہب کے سیکشن میں نہیں بلکہ نیو ایج کے سیکشن میں نظر آئیں گے۔ ایک غیر سنجیدہ قسم کا ادب جہاں رکھا ہوتا ہے،
اور یہ بات یوں عام ہے کہ عام مذاہب یعنی عیسائیت، اسلام اور یہودیت اس بات پہ متفق ہیں کہ علم فلکیات اور دیگر اس قسم کی معلومات کی بنیاد پر مستقبل بینی غلط ہے۔ اور ابو داؤد کے مطابق ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جو کوئی نجومیوں پر یقین کرے گا وہ اللہ سے اختلاف کرے گا، لیکن نوسٹریڈمس کے ماننے والے نعوذ باللہ اسے پیغمبر تک کا درجہ دے دیتے ہیں۔ نوسٹریڈمس کہتا ہے کہ مشرق زوال میں جا کر پھر عروج کی طرف آئے گا اور اپنے دشمنوں پر تلوار بن کر گرے گا، لیکن وہ مشرق کے اس طاقتور رہنما کو جو کہ مشرق سے ابھرے گا، خواہ وہ مسلمانوں میں سے ہو یا روس یا چین سے، اسے اینٹی کرائسٹ کہتا ہے، جبکہ مسلمانوں میں اینٹی کرائسٹ کا کوئی تصور ہی نہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو۔ پھر نوسٹریڈمس کا کہنا ہے کہ ترکی، انڈونیشیا، افغانستان، پاکستان یا ایران وغیرہ سے یعنی اجمی ہوگا اور وہ تمام یورپ فتح کرے گا۔ اسی دوران قرطبہ کا ایک شخص بغاوت کرے گا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا، اور پھر ایک نیلی پگڑی والا پیدا ہوگا جو مسلمانوں پر 29 سال حکومت کرے گا۔ یورپ پر اس قبضے کی تاریخ اس نے 1981 بیان کی ہے جو کہ گزر چکی ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ بالآخر سلیمان کو شکست ہوگی۔ نوسٹریڈمس مشرق کے ہر بڑے حکمراں کو سلیمان ہی کہتا ہے، لیکن اس کی ایک پیش گوئی بہت دلچسپ ہے کہ یورپ کا ایک بڑا سپہ سالار مسلمانوں کو پسپا ہونے پہ مجبور کرے گا، جس سے 2 گروہوں میں جنگ ہوگی جو کہ دریائے گنگا پہ ہوگی، اور حضرت شاہ نعمت اللہ ولی نے اس بارے میں کہا ہے کہ اٹک کا دریا خون سے بھر جائے گا، جہاں ان کا اشارہ یقیناً غزوہ ہند کی طرف ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنوں نے نوسٹریڈمس کی پیش گوئیوں سے متعلق پمفلٹس فرانس کی سڑکوں پہ گرائے تھے تاکہ وہاں کے لوگوں کے حوصلے پست کیے جا سکیں۔ نوسٹریڈمس تب سے ایک پروپیگنڈے کے طور پہ غالباً استعمال ہو رہا ہے، اور اب تک ہر بڑا واقعہ ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی روایت اس سے منسوب کر دی جاتی ہے، ایک پیش گوئی اس کی سامنے آ جاتی ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے بارے میں مکمل طور پہ خاموش ہے۔ علامات کبریٰ یا آخر الزماں کا ذکر کرتے ہوئے یہ لازم ہے کہ ہم وقت یا زمانے کو سمجھیں۔ اگر ہم وقت کو اپنی نظر سے دیکھیں تو وہ ہمیں گھڑی یا کیلنڈر کی صورت نظر آتا ہے۔ لوگوں کی عمر اور ایک دوسرے سے رشتہ، یعنی باپ بیٹے یا ماں بیٹی، بڑا اور چھوٹا بھائی، وقت گویا مختلف چیزوں کی پہچان ہے۔ اس وقت دنیا میں فلسفے کے جتنے بھی نظریات ہیں ان میں وقت لامحدود ہے، یعنی کبھی ختم نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کئی مقامات پہ فرماتے ہیں کہ ایک مقررہ وقت تک۔ اب اس مقررہ وقت سے کیا مراد ہے؟ کیا اس مقررہ وقت کے بعد بھی کوئی وقت ہے جہاں تک جایا نہیں جا سکتا؟ اس سوال کا جواب کوئی انسان نہیں جانتا۔ پھر ہمارا وقت کیا وہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں؟ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کے دیکھے کہ تم میں سب سے بہتر کون عمل کرنے والا ہے۔ یہاں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 6 دنوں میں ایک کہکشاں بنائی، تو سائنس اس کی وضاحت یوں کرتی ہے کہ خدا کا ایک دن کم و بیش 1 ارب سال کا ہے۔ یہ محتاط اندازہ ہے، گویا تمام کہکشاؤں کے بننے میں 6 ارب سال لگے، جبکہ ایک دن اللہ کے نزدیک 1000 برس کا ہے۔ اور یہ کیسے واضح ہوگا کہ پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام جب نیند سے جاگے تو فرشتے نے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے سوئے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا کہ 1 دن یا شاید اس سے کچھ زیادہ۔ فرشتے نے کہا کہ وہ 100 سال سوئے ہیں، اور جب عزیر علیہ السلام اپنے گھر پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات خود سے کہیں بزرگ ایک شخص سے ہوئی جس کی عمر 118 سال تھی، اور وہ ان کا بیٹا تھا جو بوڑھا ہو چکا تھا، جبکہ عزیر علیہ السلام جوان تھے۔ یا پھر جب اللہ تعالیٰ 1 رات کی عبادت کو 1000 راتوں کی عبادت قرار دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا ایک فرشتہ 1 دن اور رات میں اتنا چڑھتا ہے کہ تم 50,000 سال بھی بلند ہوتے رہو تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ گویا جب ہم
आखिर ज़मा का जिक्र करते हैं तो ये बहस छिड़ती है कि क्या ये पूरी कायनात की क़यामत होगी या नहीं, वक्त कहां रुकेगा। क्योंकि कुरान इस कहकशां, इस सूरज, इस चांद और इन सितारों के मानंद पढ़ने का जिक्र तो करता है, लेकिन फिर जिन मकामात पर उसके बाद जाने की बात करता है वो कहीं इस कायनात में ही मौजूद है या बालाए कायनात, यानी जन्नत और जहन्नुम वगैरह। ऐन मुमकिन है कि जब कोई जन्नत या जहन्नुम में जा रहा हो तो अल्लाह की कोई नई मखलूक पल रही हो, बन रही हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में रखें कि जब सबका हिसाब किताब हो जाएगा, लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, तो फिर अल्लाह नए लोग पैदा करेगा जिनका नए सिरे से हिसाब किताब होगा। गोया ये आखिर ज़मा हमारी ज़मीन, हमारी कायनात का है, हमारी कहकशां, बाकियों का नहीं। और अगर अल्लाह ने तमाम का एक ही वक्त मुकर्रर कर रखा है तो ये उसकी रजा से होगा। जदीद साइंस ये भी बताती है कि उन्होंने एक और बिग बैंग की आवाज सुनी। बिग बैंग वो आवाज जिसके, वो धमाका जिसके नतीजे में कायनात वजूद में आई थी, वो एक और बिग बैंग सुनने की बात करते हैं साइंसदान। और कम से कम 7 बिग बैंग्स की आवाजें उन्होंने सुननी हैं, यानी 7 कायनातों की वुसअतों में 7 जमीनें पल रही हैं। वक्त का तयन इस कदर दुश्वार है कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला जब फरमाते हैं वो 7 करीब आ गई और चांद 2 टुकड़े हो गया, तो यह भी मुमकिन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुश्त मुबारक जमीन पे दुनिया में खड़ी हुई हो और चांद 10 या 12 लाख साल पहले से उस अमल से गुजर रहा हो कि 2 मुख्तलिफ सितारों की कशिश उसे मुख्तलिफ जानिब खींच रही हो। क्योंकि आयत में फरमाया गया वो 7 करीब आ गई। कौन सी 7? इसका मतलब है कोई प्रोसेस, कोई अमल जारी था और एक मुकर्रर वक्त पे फिर वो लम्हा आया जब चांद 2 टुकड़े हो गया। वक्त एक ऐसा पुरस्कार मुअम्मा है जिसे हल करना इंसानी अकल से मावरा है और उसका ताल्लुक किसी शय के नजर आने से इंतहाई पेचीदा है। यानी मैं आपको इस तरह बताऊं कि अगर हम एक शीशे के गिलास के जमीन पर गिरकर टूटने की फिल्म बंदी करें और फिर इस फिल्म को उल्टा चलाएं तो शीशे के टुकड़े वापस जुड़कर साबित गिलास बनते हमें नजर आएंगे, यानी तमाम मनाजिर रिवाइंड हो जाएंगे, वापस होंगे। लेकिन वक्त तो आगे बढ़ेगा, मनाजिर पीछे जाएंगे, वक्त आगे बढ़ेगा। यानी उस लम्हे चांद 2 टुकड़े हो गए। और अगर हमारा और कायनात का वक्त इस कदर मुख्तलिफ हो सकता है तो फिर आखिर ज़मा के हवाले से इमाम मेहदी, दज्जाल, ईसा अलैहिस्सलाम और जंगों के जो वाक़यात बयान हैं उनका वक्त कैसे समझा जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल होगा मस्जिद नबवी के मीनार पर, तो क्या यह अमल शुरू हो चुका है? आसमानों से वो नाजिल होना शुरू हो चुके हैं और खास वक्त पे पहुंचेंगे? या दज्जाल का खरूज होना है, तो दज्जाल क्या किसी जगह पर ऑलरेडी मौजूद है, किसी ऐसे मकाम में जिसका जमा हम नहीं समझ पा रहे? एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हो। खुशामदीद। कनाडा से चौधरी मोहम्मद सुल्तान साहब, उनका सवाल है कि क्या सूरज का मगरिब से तलू होना खरूज दज्जाल से पहले होगा या उसके बाद, जिसके बाद तौबा का दरवाजा बंद होगा? चौधरी सुल्तान साहब, कई वाकयात की तरतीब सिर्फ अल्लाह की जात के इल्म में है। गालिबन दज्जाल के खरूज से पहले जमीन की गर्दिश थमकर 3 दिनों के लिए सुस्त हो जाएगी। इस कदर सुस्त के पहला दिन बयां होता है कि 1 साल, दूसरा दिन महीने और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर हो जाएगा। और सूरज के फिर मगरिब से तुलू होने का ताल्लुक भी जमीन की गर्दिश से है कि वो जरा देर रुक कर मुखालिफ सिमत घूमना शुरू कर देगी। इसलिए एक रोज सूरज मगरिब से तुलू होगा और फिर मामूल के मुताबिक मशरिक से। दज्जाल का ज़हूर सूरज के मगरिब से तुलू और तौबा का दरवाजा बंद होने से पहले बयान होता है और उसका कत्ल भी इस वाक़े से पहले होगा। वलो आलम बिस्सवाब। सऊदी अरब से परवीन बेगम साहिबा पूछती हैं, क्या ये मुमकिन है कि जो वाक़यात अहादीस में या कुरान शरीफ में बयां हुए
ان کے ظہور پذیر ہونے میں تاخیر ہو جائے گی کسی سبب، مثلاً خروج دجال میں؟ میں آپ کا سوال غالباً درست انداز میں سمجھ نہیں سکا، لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا کسی حد تک جواب دوں۔ ایک صحیح حدیث کے مطابق دنیا اور مخلوقات بنانے سے 50,000 سال پہلے قلم لکھ چکا، قلم کی سیاہی بھی خشک ہو چکی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھنا تھا لکھ دیا۔ میں یہاں پہ جبر و قدر کی تفصیلی بحث میں نہیں جانا چاہوں گا کہ اگر سب کچھ لکھا جا چکا تو تقدیر میں، تو پھر انسان کے اختیار میں کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کا صرف ایک واقعہ یہاں بیان کر دوں کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ اگر یہ میرے مقدر میں ہے تو ہوگا، اور اگر نہیں تو پھر ہم کوشش کس لیے کرتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق نے کہا کہ ناداں، تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ کوئی تیسری بات تو لکھی ہوگی، جب کوشش کرے گا تو پا لے گا اور نہیں کرے گا تو نہیں پائے گا۔ پھر آپ نے خروج دجال وغیرہ کے حوالے سے بات کی، تو میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ حدیث کے مطابق سب سے پہلے دجال کی خبر حضرت نوح علیہ السلام نے دی تھی، اور اس کے بعد ہر امت کو اس کے پیغمبر نے دجال سے خبردار کیا۔ اور پھر یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے زمانے میں زمانے بہت قریب آ جائیں گے، اور پیدائش آدم سے قیامت تک کوئی بھی فتنہ دجال سے بڑا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو 2500 سال پہلے کے حضرت دانیال علیہ السلام کے چند الفاظ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 4 سینگوں کے درمیان ایک سینگ نکلا اور پھر وہ بہت بڑا ہو گیا۔ وہ بہت پریشان ہوئے حضرت دانیال علیہ السلام، اور وہ بڑے غرور اور گھمنڈ سے بات کر رہے ہیں۔ دانیال علیہ السلام نے پریشانی میں حضرت جبرائیل سے کہا کہ میرا دل بہت پریشان ہے، بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے دور کا خواب نہیں، ایک دن اور دوسرا دن اور آدھا دن، یعنی غالباً 2500 سال بعد کے یہ واقعات ہیں، یہ ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے مزید حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا کہ ایک ظالم حکومت قائم ہوگی اور خدا کے قدوسوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور دائمی قربانی سے مراد یعنی حج کے وقت جو قربانی ہے جو دی جاتی ہے وہ بھی بند کر دی جائے گی۔ اس واقعے کو مکاشافہ دانیال کہتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام سے لے کے آج تک جو کچھ ہمارے سامنے آیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دجال ایک شخص بھی ہے اور ایک نظام بھی ہے۔ جو نظام ہے وہ بطور ایک نظام ہمارے سامنے آ چکا ہے، آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسے روکنا ناممکن ہے، ڈیلے نہیں ہو سکتا، لیکن اب بطور ایک شخص اس کا سامنے آنا باقی ہے۔ امید ہے کہ میں کسی حد تک آپ کے سوال کا جواب دے چکا ہوں۔ ساہیوال سے ڈاکٹر جمیل سوال کرتے ہیں کہ اصحاب الاخدود سے کیا مراد ہے، اور اصحاب القریہ کون تھے، اور کیا ان کا آخر الزمان سے کوئی تعلق ہے؟ غالباً نہیں۔ یہ انطاکیہ نامی بستی کا قصہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کو بھیجا تھا، بستی والوں نے دونوں کو جھٹلایا پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہادی کا اضافہ کر دیا وہاں پہ، لیکن وہ جو قوم ہے وہ بدستور شرک میں مبتلا رہی۔ اسی دوران بستی کے ایک مومن شخص نے لوگوں کو پیغمبروں کی پیروی کی تلقین کی، تو لوگوں نے غصے میں آ کے اس مرد مومن کو بھی اور پیغمبروں کو بھی شہید کر دیا، اور پھر اس بستی پر ایک چنگھاڑ یا چیخ کی صورت اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ سورہ یاسین میں ایک مختصر سا واقعہ بیان ہے، اور اسی لیے ہم ان کو اصحاب یاسین بھی کہتے ہیں۔ جو اصحاب الخدود ہیں ان میں خد کا جو مطلب ہے وہ ہے گڑھا یا خندق، اور اس کی جمع اخدود ہے، کیونکہ اس واقعے میں ایک کافر بادشاہ کا ذکر ہے جس نے عیسائی مومنوں کو خندقوں میں ڈال کے زندہ جلا دیا تھا، اور اسی نسبت سے انہیں اصحاب اخدود کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ 523 عیسوی کا بیان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجران کے علاقے میں مدینہ سے کچھ فاصلے پہ، وہاں سے عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس موقع پہ سورہ آل عمران کی آیت مباہلہ اس کا نزول ہوا، لیکن وہ عیسائی جو تھے وہ مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے۔
جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ عیسائی جن کے عقائد، وہ خود جن عقائد کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، اس پر بھی ان کو صداقت کا یقین نہیں تھا۔ یہ اصحاب اخدود جو ہیں، ان کا واقعہ بھی نجران میں پیش آیا تھا، یہ میں وضاحت کر دوں، اور یہ وقت بھی نجران سے آیا تھا، اس لیے وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ پھر نیو یارک سے ایک اور سوال ہے، اور وہ ہے صادق احمد صاحب کا، اور وہ کہتے ہیں کہ آخر الزماں میں کیا مصر کا بھی کہیں ذکر ہے؟ مختلف علاقوں کا آپ نے ذکر کیا، مصر کا بھی کچھ ذکر ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مصر پر بھی تنگی ہوگی، یعنی عراق، شام، یمن، مدینہ، مکہ، خراسان، قسطنطنیہ، کئی مقامات کا نام لے کے احادیث میں وہ مشکلات اور ان جنگوں کا ذکر ہے، باقاعدہ نام لیا گیا ہے، اور مصر کا بھی نام لے کر حدیث میں آخر زمان سے پہلے وہاں پہ پریشانیوں کا ذکر ہے۔ لاہور سے ایک سوال ہے ذاکر علی صاحب کا، اور وہ کہتے ہیں کہ جنت یا جہنم کیا خلا میں قائم ہے؟ کچھ سوال کچھ عجیب سا ہے، لیکن جواب میں اس کا مختصر سا دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج سے پہلے جب ہم کائنات کا سراغ نہیں رکھتے تھے تو چاند پہ باتیں ہوتی ہیں، ایک بڑیا سود کاٹتی ہے، اور جنت کے بارے میں تصور یہ ہوتا تھا کہ وہاں ایک باغ ہے جہاں پہ چڑیاں چہچہاتی ہیں، ندیاں بہہ رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ تصورات۔ لیکن جنت جو ہے، جنت کا کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے۔ جنت میں اگر تمام کہکشاؤں کے لوگ، تمام زمینوں کے لوگ تو سب آ جائیں تو پھر بھی جنت پر نہیں ہوگی، خالی رہے گی۔ اس کی جو چوڑائی ہے وہ زمینوں اور آسمانوں سے بڑھ کے بیان ہوتی ہے۔ کاسمولوجی جو کہکشاؤں کا علم ہے، اس کی تمام کوششوں کے باوجود اس جگہ کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ جنت میں ہر ایک مکان دوسرے مکان سے 500 سال کے فاصلے پہ ہوگا، یعنی اس فاصلے کو آپ شمسی سالوں کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک مکان سے دوسرا مکان 500 سال کے فاصلے پہ ہے، اور اربوں لوگ، اربہا لوگ وہاں پہ موجود۔ تو آپ تصور نہیں کر سکتے، عقل جواب دے جائے گی کہ جنت کتنی بڑی ہوگی۔ اور پھر یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ کیا خلا میں ہے جنت یا جہنم، تو اگر وہاں جنت ہے تو پھر خلا نہیں ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں پہ ہوا نہیں ہوتی اس کو ہم اسپیس کہتے ہیں، خلا کہتے ہیں۔ غالباً یہ کوئی دوسرا جہاں ہے، آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں یا شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لندن سے مہرین احمد صاحبہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ امام مہدی کے والد کا نام تو آپ نے بیان کیا عبداللہ، کیا ان کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا؟ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ خوش آمدید۔ مہرین احمد صاحبہ کا سوال تھا کہ امام مہدی کی والدہ ماجدہ کا نام اس کے حوالے سے۔ اہل سنت کے نزدیک ان کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کے نام کا کوئی بیان کہیں ہی نہیں کسی روایت میں، جہاں تک میں نے تلاش کیا۔ اہل تشیع کے نزدیک وہ پیدا ہو چکے ہیں اور ان کے والد کا نام امام حسن عسکری ہے، عبداللہ نہیں۔ اہل سنت کے ہاں امام مہدی کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی روایت نہیں، لیکن اہل تشیع کے ہاں آپ کی والدہ کا ذکر ہے تفصیلاً، اور زیادہ تر روایات میں یہ ہے کہ وہ ایک شہزادی ہیں جن کا خاندان روم سے سامرا شہر آیا تھا عراق میں۔ یہ بھی روایت ہے کہ وہ کیسر روم کے خاندان سے تھیں۔ ناموں پر البتہ مختلف جگہوں پہ اختلاف ہے، لیکن اکثر مقامات پہ ان کا نام ملکیہ یا ریحانہ یا ثقیل بیان ہوا ہے۔ جرمنی سے ثاقب صاحب پوچھ رہے ہیں، ثاقب تبسم صاحب، وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ احادیث کی روشنی میں آخر الزماں یا قیامت پہ گفتگو کر رہے ہیں جبکہ یہ علم صرف اللہ کو ہے،
میں سنت کو تسلیم کرتا ہوں، حدیث کو بھی مانتا ہوں، لیکن آنے والے دنوں کے بارے میں کیا پیغمبروں کے پاس غیب کا علم بھی تھا؟ ذاکر صاحب، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اپنے اور بندوں کے درمیان گواہ بنا کے کھڑا کیا ہے، اپنے اور بندوں کے درمیان۔ پیغمبر کی صداقت کو پہلے اس لیے قائم کیا کہ جب لوگ کسی پہ اعتبار لانا چاہیں تو پہلے پیغمبر پہ اعتبار کریں کہ وہ سچا آدمی ہے، تاکہ جب وہ وحی یا اللہ کی طرف سے خبر دے تو اس پہ اعتراض کریں۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، اور اس لیے پھر پیغمبروں کو معجزات دیے گئے جو کہ ایک دلیل کی طرح تھے، اور لوگ پیغمبروں سے معجزات مانگتے تھے۔ ان کی باتوں پہ کم دھیان ہوتا تھا کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ۔ پیغمبروں اور عام انسانوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ پیغمبروں کا جو سورس آف انفارمیشن ہے، یعنی ان کا جو اطلاعات کا ذریعہ ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور لفظ نبی کا مطلب ہی پرانے دور میں غیب کی خبر دینے والا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک ہی وقت میں 20 پیغمبری کے دعوے دار ہوا کرتے تھے، لیکن صرف اصل پیغمبر کی خبر درست نکلتی تھی، باقی سب دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے پاس غیب کی خبریں ہیں، لیکن وہ جھوٹ نکلتا تھا۔ جب نبی کہتا ہے کہ اللہ ہے تو اللہ ہی تو غائب ہے، اور جس کی شہادت نبی دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے۔ اور جہاں تک احادیث کا سوال ہے، تمام پیغمبروں کو جزوی علم عطا ہوا، مکمل علم نہیں، جزوی علم۔ کسی نے صرف اللہ تعالیٰ کی آواز سنی، کسی نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی شب وہ درجہ عطا ہوا جو کسی کو حاصل نہ ہو سکا تھا، نہ ہو سکے گا، اور تبھی وہ آخر الزمان تک کے لیے پیغمبر ہیں، مشعل راہ ہیں، شروع سے لے کے آخرت تک۔ اور اسی لیے وہ آخرت کی بات کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ، کیونکہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ ایک عرصے میں کسی ایک قوم عاد یا سمود کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہیں آخر الزمان تک۔ اسی لیے آپ احادیث کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، اس کو ماضی و مستقبل تمام ادوار کے حوالے سے دیکھیں، تمام زمانوں کے حوالے سے، اور پھر سمجھیں۔ لاہور سے سلیم احمد صاحب کا سوال ہے کہ کیا حضرت ادریس علیہ السلام بھی زندہ ہیں، اور کیا قیامت سے پہلے وہ واپس آئیں گے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا انجیل میں بھی ذکر ہے، اور خنوخ کے نام سے ان کا ذکر ہے انجیل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملتا ہے، اور وہ زمین پر پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کا استعمال کیا، لکھا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم رمل کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی ریت پر خط کھینچا کرتے تھے، اور جس شخص کا خط ان کے خط سے موافق ہوتا، مل جاتا، اسے بعض چھپے ہوئے حقائق کا علم ہو جاتا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف تھا۔ چوتھے آسمان پہ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور بیان ہوتا ہے کہ وہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی گئی تھی، اور یہ اس وقت ہوا تھا جب اسرائیل علیہ السلام چوتھے آسمان پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک فرشتے کے ساتھ اس وقت آسمان پہ گئے تھے، موت کے فرشتے روح قبض کرنے آ رہے تھے، ملاقات ہو گئی رستے میں آسمان پہ، اور وہیں پہ ان کی روح قبض کر لی گئی۔ لیکن کئی علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمانوں پہ گئے، چونکہ گئے زندہ تھے وہ، اس لیے ان کی موت واقع نہیں ہوئی۔ زمین پہ ان کی روح لینے کے لیے آ رہا تھا موت کا فرشتہ، وہ تو آسمانوں پہ چلے گئے تھے، وہاں کیسے موت واقع ہو سکتی ہے؟ اور لیکن ان کی جو واپسی ہے، دنیا میں واپسی، اس کے حوالے سے کہیں کوئی تذکرہ میرے علم میں نہیں آیا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے اسلام الدین صاحب ابو دھابی سے، وہ پوچھ رہے ہیں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے نبی ہیں تو پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے عیسائیوں سے کیوں لڑیں گے؟ بے شمار سوالات ہیں، اور
सवालात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के हवाले से, इमाम मेहदी के हवाले से, बड़ी जंगों के हवाले से, और फिर कुस्तुनतुनिया और मौजूदा हालात के हवाले से जो कुछ मशरिक़ वस्ता में हो रहा है, तुर्की में, अरब ममालिक में, बाकी इलाकों में, और ये भी कि यूरोपीय यूनियन जो टूट रही है, इसको कैसे देखते हैं। मैंने अब तक बहुत सी अलामात का जिक्र भी नहीं किया। मसलन दुखान या धुआं, वो कौन सा धुआं होगा जो आखिर ज़मां में दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा, और जिसके बारे में कुरान शरीफ में इरशाद हुआ है कि तो ऐ पैगंबर उस दिन का इंतज़ार करो जब आसमान एक खुला धुआं देगा। बहुत से सवालात आपके, उनके जवाबात भी, और आखिर ज़मां की अलामात कुबरा दौर हाजिर के हवाले से चंद आखिरी नशिस्तें बाकी हैं। कल इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आपके सवालात का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोग